شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک کے تیونس میں قالینوں کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور اس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ وہ اپنی ان 7 بیٹیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ اس حویلی میں وہ سوداگر، اس کے 7 بیٹیاں اور ایک کتا رہتا تھا۔ وہ کتا سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام عائشہ تھا، اس کا بہت لاڈلا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے اس کتے کا خیال رکھتی، اسے کھانا کھلاتی اور اپنے ساتھ ہی اسے سلاتی۔ چھوٹی بیٹی عائشہ کو کتے سے بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ ہر وقت کتے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ اس کتے کا نام زنادہ تھا۔ وہ دراصل ایک کتا نہیں تھا بلکہ جن تھا، جو کہ ایک شریف الطبع جن تھا اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا، اور کچھ دنوں کے لیے وہ اس گھر میں رہ رہا تھا۔ ایک دن وہ سوداگر اپنی دکان پر بیٹھا تھا اور قالین بیچ رہا تھا۔ پورا دن دکان پر گاہکوں کا رش لگا رہا۔ اسے بہت زیادہ منافع ہوا اور وہ شام کو خوشی خوشی گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک اعلان سنا، مومنو، جن لوگوں نے اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت نہیں کی، ان کے لیے ایک شاندار موقع ہے کہ ایک قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ جو لوگ آنا چاہیں وہ تیاری کر لیں۔ وہ سوداگر جب اس اعلان کو سنتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت بھی کروں۔ گھر آ کر وہ سوداگر اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ آج میں نے اعلان سنا ہے کہ لوگ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں بھی حج کراؤں، لیکن مجھے تمہاری فکر ستائے جا رہی ہے کہ تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا۔ بیٹیوں نے جب باپ کا یہ فیصلہ سنا تو بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ بابا جانی، آپ چلے جائیں، اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب حج پہ جانے کے لیے بہت زیادہ عرصہ لگتا تھا۔ جب کوئی حج پہ جاتا تو 6-7 مہینوں کے بعد وہ واپس گھر آتا۔ وہ واپس گھر پہنچتا تھا۔ اس سوداگر کے پاس پیسے تو تھے، اس نے 7 مہینوں کا راشن لیا اور ان بیٹیوں کو گھر میں دے دیا، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ دروازہ بند رکھنا، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا یہاں تک کہ میں خود واپس نہ آ جاؤں۔ ان بیٹیوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ سوداگر حج پر روانہ ہو گیا۔ اب اس حویلی میں وہ 7 بہنیں اور ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا وہ رہتے تھے۔ دن گزر رہے تھے۔ ایک دن دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ 7 بہنیں دروازے کے قریب آئیں اور پوچھنے لگیں کہ کون ہے، تو باہر سے اچانک ایک بوڑھی عورت بولی، میں تمہاری خالہ ہوں اور تم سے ملنے آئی ہوں، جلدی دروازہ کھولو، باہر دھوپ بہت ہے اور مجھ سے اب باہر کھڑا نہیں جاتا۔ وہ 7 بہنیں کہنے لگی، ہماری تو کوئی خالہ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ لیکن وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں آپ کی خالہ ہوں، آپ کے لیے تحائف لائی ہوں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے میں شادی کر کے دوسرے دیش چلی گئی تھی اور میں اب آپ سے ملنے آئی ہوں۔ بڑی 6 بہنوں نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن چھوٹی عائشہ نے انہیں منع کیا کہ ایسا نہ کرو، ہمیں اپنے والد نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی آ جائے دروازہ نہیں کھولنا، اور جو لوگ اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے وہ بڑے بدبخت ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی 6 بہنوں نے عائشہ کو کہا کہ ہم دروازہ کھولیں گے، یہ ہماری خالہ ہے اور ہمیں دور سے ملنے آئی ہے، اگر یہ ہماری خالہ نہ بھی ہوئی تو بھی ایک بوڑھی عورت ہمارا کیا کر لے گی۔ دراصل وہ کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی۔ اس زنادہ جن نے اس چڑیل کی آواز پہچان لی اور اس چڑیل پر بھونکنے لگا۔ بھوت پریت اور چڑیلیں کتوں سے خوف زدہ ہوتی ہیں۔ جب اس نے کتے کی آواز سنی تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، اس کتے کو گھر سے نکالو، اس سے بہت بدبو آ رہی ہے
میں گھر میں ایسے نہیں آ سکتی۔ چھوٹی بہن عائشہ پھر انہیں منع کرنے لگی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی اور ان 6 بہنوں نے مل کر اس کتے کا گلا گھونٹ دیا اور اسے مار دیا۔ وہ چھوٹی بہن بہت روتی رہی، انہیں منع کرتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ جب وہ اپنے زنادہ کو بچا رہی تھی تو بڑی بہن نے اسے دھکا دیا، اس سے چھوٹی بہن نے اسے تھپڑ مارا اور اس کی ایک نہ سنی اور زنادہ کو مار دیا۔ جب وہ بوڑھی عورت گھر میں داخل ہوئی تو اس مرے ہوئے کتے سے پھر بھونکنے کی آواز آنے لگی، جسے سن کر وہ چڑیل ڈر گئی اور کہنے لگی کہ یہ اس کتے سے بدبو آ رہی ہے، پہلے اس کتے کو جلاؤ تاکہ میں آسانی سے تمہارے گھر میں بیٹھ کر تمہیں تحائف دے سکوں، تمہیں ملکوں کی کہانیاں سنا سکوں، اپنے سفر کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ بڑی 6 بہنوں نے یہی کیا، کتے کو جلا دیا۔ چھوٹی بہن عائشہ اس کتے کو جلانے سے روکتی رہی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ آخر جب کتا جل گیا تو چھوٹی بہن عائشہ نے کتے کی راکھ ایک گٹھڑی میں بند کر لی اور گٹھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ سارا دن تو وہ بوڑھی عورت ان 6 بہنوں کے ساتھ مزے سے باتیں کرتی رہی، انہیں مختلف تحائف دیے، لیکن رات کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ بڑے بڑے سانپوں کی طرح اس کے بال، ہاتھی کی طرح تیز اور نوکیلے اس کے دانت منہ سے باہر دکھائی دینے لگے۔ اس کی شکل انتہائی بھیانک بن گئی تھی۔ جیسے ہی ان 6 بہنوں نے اس چڑیل کو دیکھا تو بہت خوف زدہ ہوئیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے خود ہی اس چڑیل کو گھر میں آنے کی اجازت دی تھی اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے اس محافظ کتے کو مارا تھا۔ اس چڑیل نے سب سے پہلے بڑی بہن کو پکڑا اور اس سے پوچھنے لگی، تمہیں کہاں سے کھاؤں؟ تو اس نے کہا، مجھے ہاتھوں سے کھاؤ، کہ ان ہاتھوں سے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو تھپڑ مارا تھا۔ اس چڑیل نے آہستہ آہستہ اس کا سارا جسم کھا لیا اور اس سے چھوٹی کو پکڑ کر کہا، تمہیں کہاں سے کھاؤں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سر سے کھاؤ، میں نے اپنے دماغ سے کچھ نہیں سوچا تھا اور اپنی بہن کی کسی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس چڑیل نے اسے بھی کھانا شروع کر دیا۔ قصہ مختصر، اس چڑیل نے 6 بہنوں کو کھا لیا۔ اب وہ چھوٹی بہن عائشہ کی تلاش میں پھر رہی تھی تاکہ وہ اسے بھی کھا سکے۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چل گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور اسے نکال کر کہنے لگی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب میں تمہیں بھی کھا جاؤں گی۔ تبھی عائشہ نے اس زنادہ کی راکھ جو اس کے اپنے پاس پڑی تھی وہ اس کے منہ پر دے ماری۔ چڑیل کو راکھ لگی اور پھر زمین پر گر گئی اور اس زنادہ کی راکھ زمین پر بکھر گئی اور ہر ذرے سے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ جب اس چڑیل نے اتنی زیادہ کتوں کی آواز سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈر کے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن دروازہ بند تھا اور وہ کہیں جا نہ سکی۔ آخر کار کتوں کی بھونک سن کر اس کے پورے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل کر مر گئی۔ عائشہ باہر نکلی اور اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس نے کبھی بھی اپنا دروازہ کسی کے کہنے پر بھی نہیں کھولا تھا، یہاں تک کہ اس کا والد حج سے واپس آ گیا۔